نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کا ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا کہ کیا حروف مدہ یا لین کے بعد سبب مد سکون عارضی ہے یا لازمی؟ تو عارضی کو ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ عارضی جو ہے وہ ڈن ہو چکا، جس طرح یہ حمزہ والا ڈن ہو چکا، سکون جاری ہے۔ سکون کے بعد ہم نے لیا عارضی اور لازمی کو۔ عارضی کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کلوز کر دیا، ابھی ہے لازمی۔ اچھا جی، لازمی ہے تو پھر ایک سوال آئے گا کہ سکون جو ہے حروف مدہ یا لین کے بعد جو سکون ہے، وہ سکون کسی کلمہ کے اندر ہے یا کسی حرف کے اندر ہے؟ حرف سے مراد یاد رہے حروف مقطعات ہیں قرآن پاک کے، تو پھر اس سوال کے جواب میں حرف کے اندر ہے اور کلمہ کے اندر ہے، دونوں پاسبلٹی ہیں۔ کلمہ کے اندر کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ، اور حرف کے اندر آج بات کر لیتے ہیں جی۔ حرف کے اندر پھر ایک کنڈیشن آئے گی کہ کیا سکون لازمی حرف کے اندر تشدید کے ساتھ ہے یا تشدید کے بغیر ہے، یعنی شد مشدد حرف ہے یا غیر مشدد حرف ہے۔ تو اس میں دو کنڈیشن آ گئی، پھر ایک ہے تشدید کے ساتھ ہے اور ایک ہے تشدید کے بغیر ہے۔ تو جب تشدید کے ساتھ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن میں نے نہیں لکھی، پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں ایک بار، کہ جب اگر حرف میں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید کے ساتھ ہو تو اسے مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں، اگر وہ تشدید کے بغیر ہو تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ تو آگے ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ مخفف بنتا ہے اور کیسے یہ مثقل بنتا ہے۔ دیکھنے میں تو ہم نے کہا کہ حروف لین اور حروف مدہ 5 ہیں محل مد، تو جب ہم نے الف اور لام کے اوپر مد دیکھی تو کنفیوز ہو گئے کہ یہ تو لام کے اوپر مد آ گئی ہے، جبکہ نہ لام ادھر ہے اور نہ ادھر ہے، یہ تو صرف الف واو یا ہے اور یہ واو یا ہے، تو یہ لام کہاں سے آ گئی؟ جی لام بتاتے ہیں کہاں سے آ گئی۔ تو یہ جو لفظ ہے پہلے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مد لازم حرفی مخفف میں کہ جو سورۃ البقرہ کے شروع کے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، لام کو اس طرح کھول کے لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد میم کو بھی کھول کے لکھیں، تو اس میم میں یہ یا مدہ ہوئی جس کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے، اس کے بعد اس میم کے اوپر سکون ہے اور یہ سکون لازمی ہے، اپنا سکون ہے اس کا، اور تشدید کے بغیر بھی ہے۔ تو اس تشدید کے بغیر ہونے کی وجہ سے اس کو کہا ہم نے مخفف۔ یہ حروف مقطعات میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا حرفی۔ اس کا سبب مد سکون ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا یہ مد لازم ہے یہ مد۔ تو یہ آپ کو سارا جو ہے نا پتہ چل گیا کہ 3 نام لازم، حرفی اور مخفف کس وجہ سے آئے۔ اچھا جی، حروف مقطعات میں یہ جو دوسری مد ہے میم کے اوپر، یہ جو ہے یہ مخفف ہے، اور پہلی مثقل کیسے ہے؟ الف لام، یہ لام میں میم ساکن ہے اور دوسری میم میں یہ میم متحرک کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں، اس میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو اس میم کا اس میم کے اندر ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اس ادغام کو کر کے لکھ لیا، باقی میم ایسے ہی رہا۔ تو یہ جو لام ہے، ابھی یہ میم
جو ادغام ہو چکا ہے، جس میں اگر اس کو کھولے تو یہ ہے، جس میں پہلا میم ساکن ہے، تو ہم اس میم کو لکھنے میں چونکہ مشدد لکھا ہوا ہے تو ہمارا جو سبب مد ہے وہ تشدید کے ساتھ ہے، تو تشدید کے ساتھ ہے تو ہم نے اس کو مثقل کہا۔ حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے اوپر ہے تو ہم نے اس کو حرفی کہا۔ اس کا سبب مد سکون ہے تو ہم نے اس کو لازم کہا۔ تو مد ہے، مد چیپٹر چل رہا ہے، مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ تو اس پہلے جو لام کے اوپر ہم مد کریں گے، الف لام میم، تو یہ جو پہلی مد ہے اس کو ہم حرفی مثقل کہیں گے، اور دوسری میم کی مد کو حرفی مخفف کہیں گے۔ یہ ہوئی جی ہماری حروف مدہ میں سبب مد سکون لازمی تشدید کے ساتھ ہو تو مد کا نام کیا ہے، تشدید کے بغیر ہو تو مد کا نام کیا ہے۔ نیکسٹ ہم چلیں گے انشاءاللہ کلمہ کے اندر۔ یہ حرف کے اندر جو ہے وہ ڈن ہو گیا، تو کلمہ کے اندر ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔